آپ ایک طرف تو آپ ان کو عثمان ڈار کو بھائی کہتی ہیں، دوسری طرف آپ نے ان کے اوپر جو ان کے بندوں کو پکڑ کے ان کے خلاف ایک کیس ہو رہے ہیں جس میں ہاتھ لگا رہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کا. پہلے تو یہ کلیئر کر دیں. دوسرا، اگر عمران خان نے جیلیں بھر دیں، اگر جیلیں بھر دیں تو آپ لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا، یہاں پہ آپ کی حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ کامران. پہلے تو جو پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بات ہوئی، میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ چونکہ وہ حیات نہیں ہے تو جو میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اس کو میں تھوڑا محتاط طریقے سے بات کروں بہت گی، شکریہ کیونکہ آپ کا. ان کا احترام ہے کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے. دنیا میں ہوتے تو ظاہر ہے ہم ان کے بارے میں بات کرتے بھی رہے ہیں اور ہم نے خود بھگتا بھی ہے ذاتی طور پر ان کے دورہ حکومت کو. آپ کے تمام جو کارنامے آپ نے بیان کیے یا بھٹی صاحب نے کیے وہ اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن اتنا بڑا جو ان کا کارنامہ ہے کہ وہ واحد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان میں 2 دفعہ ایمرجنسی لگائی، جنہوں نے ججوں تک کو جو ہے وہ قید کیا، جنہوں نے جو ہے وہ بڑی جو ابھی آپ نے سہانے دور یاد کرایا بھٹی صاحب نے ہمیں، وہ امریکہ سے ڈالر آ رہے تھے اس جنگ میں کودنے کے جس کا آج بھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور ظاہر ڈار صاحب کو تو اچھا لگیں گے پرویز مشرف، ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ہے ان کے پرانے ٹائیگر تھے اور ان کے لیے جو ہے بنگڑے ڈالتے ہوئے ان کے ریفرینڈم میں ووٹ مانگتے پھر رہے تھے. تو اس لیے میری آپ کے لیے چھوٹی بات ہوگی جی آئین کو جو ہے وہ معطل کر دینا، آئین کو جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھ لینا آپ کے لیے چھوٹی بات ہوگی. ایز اے ڈیموکریٹ میرے لیے نہیں ہے. اور میرے پاس بہت ساری اور بھی ایک لمبی چارج شیٹ ہے جو میں ان کے بارے میں کہہ سکتی ہوں، اور وہ تاریخ نے لکھا ہے. کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے تو فرق پڑے گا نہیں، تاریخ لکھتی ہے اور تاریخ نے سب کچھ لکھا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. میرے تھوڑے کہے کو زیادہ مان لیا جائے. میں نے صرف ایک چیز حجت تمام کر لوں. صرف مشرف نہیں نا، پھر جب آپ نے چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر پیپلز پارٹی نے بنایا تو وہ کس حیثیت سے بنایا گیا؟ ان کو پھر آرٹیکل 6 اس پہ بھی لگنا چاہیے تھا. افتخار چودھری کی موومنٹ میں نون لیگ جو کھڑی ہوئی تھی، افتخار چودھری پہ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے بھائی؟ افتخار چودھری تو پورا دستے راز تھے شروع میں مشرف صاحب کے. آپ لوگوں کے فیصلے نہیں پڑے 2005 تک جو فیصلوں کے حق میں دیے ہوئے؟ کوئی وردی والا، سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے رہی ہے اور افتخار چودھری صاحب لکھ رہے ہیں کہ وردی والا پاکستان کا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس پہ آرٹیکل 6 نہیں ہے. وردی والا جو ہے وہ ترمیم کر سکتا ہے پارلیمنٹ کی جگہ پہ، اس پہ آرٹیکل 6 ججز پہ نہیں لگا. آپ نے ایک بندے کو سنگل آؤٹ کر دیا، یہ زیادتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پی ایم ایل این کو سوٹ کر رہا تھا اس وقت، اس کو اتارنا. تو اب آپ اس پہ نہ جائیں، اب آپ جیل بھرو تحریک پہ آ جائیں کہ اگر لاکھوں کروڑوں. نہیں تھوڑی سی ریکارڈ چلے پھر آپ کریں بات، اس میں چلے آپ نے دوبارہ شروع کر دیا. میں چاہ رہی تھی کہ میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھا جائے، لیکن آپ نے چونکہ دوبارہ شروع کر دیا تو مجھے تھوڑا سا ریکارڈ کی درستگی کے لیے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا پڑے گا. وہ آپ کو، مجھے احترام ہے آپ کی ذاتی جو ان کے ساتھ وابستگی ہے اس کا، لیکن جو ہے تھوڑے سے حقائق کو ہمیں سیدھا اس لیے رکھنا چاہیے کہ ایک طرف آپ نے خود کہا وہ ون مین شو تھے اور ڈکٹیٹر جو ہے، یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ جو ہے کاش اس ملک میں آئین کو تماشا بنانے والوں کی سزا جو ہے وہ واقعی ان کو دی جا سکے. کاش ان سب کو جو ہے وہ سزا دی جا سکتی جنہوں نے پرویز مشرف کو اس ملک پہ مسلط کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ کیا پرویز مشرف کو سزا مل گئی تھی جس پہ آرٹیکل 6 لگا؟ کیا اس کو سزا مل گئی تھی؟ کیا ججوں کو سزا مل گئی؟ کیا ججوں کو سزا ملی؟ کیا ان پولیٹیشنوں کو سزا ملی جس نے مشرف کا ساتھ دیا؟ ساتھ جواب بھی دینا پلیز ساتھ اس کے پلیز. جی جناب میں جواب دینا چاہ رہی ہوں، آپ سن لیں ذرا. آپ نے افتخار چودھری کو ہیرو بنا دیا موومنٹ چلا کے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کاش پاکستان میں وہ دن آ جائے جس دن جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو معطل کرنے والوں کو سزا دی جا سکے اور سر عام دی جا سکے. لیکن جس کو سزا ملی باقیوں کو بھی ملنی چاہیے. میں آپ سے اگری کرتی ہوں ایز اے ڈیموکریٹ، میں بالکل سمجھتی ہوں جو ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرے اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا پرویز مشرف کو جس کو ایک سزا ملی گئی، پہلی دفعہ ملک میں آرٹیکل 6 کا مقدمہ چل ہی گیا، کیا اس کو سزا پہ امپلیمنٹ ہوا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. آرٹیکل 6 ہے کہ جس نے آرٹیکل 6 لگایا، جس نے آئین توڑا اور جس نے اس کا ساتھ دیا. آپ آیت کو اینڈ میں نہیں آدھا کر کے نہیں پڑھ سکتے، آپ کو آیت پوری پڑھنی پڑے گی، آپ کو کانٹیکسٹ پورا دیکھنا پڑے گا، آپ کو قانون کی پوری آرٹیکل پورا پڑھنا پڑے گا. اور میری بات سنیں، آپ نے ریولوشن تو آپ لے کے آئے. زاہد حامد جس کو آپ نے وزیر قانون بنایا، یہ وہی تھا جس نے ایمرجنسی لگا کے ججوں کو بند کیا تھا مشرف صاحب کیبنٹ میں. امیر مقام وہی تھے جو آپ کے لیڈرشپ کے دل کے قریب تھے. تو آپ لوگوں کے کون سے اصول ہیں یار؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ چلیں اب اس پہ اگر ڈیبیٹ کرنی ہے میں تو کرنے کو تیار ہوں، لیکن آج اگر ہم جیل بھرو تحریک پہ آ جائیں، کیا خیال ہے؟
मुशर्रफ ये का तो बड़ी चीटिंग रिप्रेजेंटेशन है। इस वक्त ये बड़ी चीटिंग, कामरान बड़ी चीटिंग है खुद। यार अपनी वो बात बंदा कर इस लेते दुनिया हो। चला गया है, अब मेरी- आप उनकी जान मेरी- छोड़ मैंने- दें। मैं आपने वैसे कारनामा भी- कर लिया, गद्दारी का मुकदमा बना दिया, मुबारक हो आपको, ठीक है। अच्छा जी, बहुत खैर मुबारक। अब मैं लेकिन कह रहा हूँ मुबारक करोड़ों तब लोग होती जो इस है मुल्क के जेलों में लिए। जाने को तैयार है, इस उसको मुल्क के संभाले लिए भाई, नेक इमरान शुगुन खान की होता कॉल अगर पे। वाकई किसी आइन उज़मा शिकन को मेरी- सजा मिल उज़मा जाती। मेरी लाडली अगर- बहन। नहीं, एक मिनट डार साहब, एक मिनट, बड़े बात कर रहे हैं, बच्चों के बीच में बात नहीं हो रही, बड़े बात कर रहे हैं। उसमें मैं टेलीफोन पे लोग से पहले बात कर मेरी बात तो सुन लो मेरी मैं बड़ी सिर्फ बहन। ये कहना चाहती हूँ कि बात तो अगर सुन लो, इस आपके मुल्क फायदे की बात कर रहा हूँ। में एक दफा किसी आइन शिकन को सजा मिल जाए तो इमरान खान जैसे जो छोटे छोटे सिविल डिक्टेटर है ना, जी, उनको जी। जो है पाकिस्तान आइन को मुअत्तल करने का और असम्बलियां तोड़ने का जो है शौक उनका, वो शायद उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाई जा सकती थी। ये अभी देखो ना, जेल भरनी है एक तरफ, दूसरी तरफ डार साहब ने अपना रोना पिटना शुरू कर दिया। देखा ना आपने? जी, जी। पूरे प्रोग्राम में उन्होंने अपना रोना पिटना, अपना मुकदमा निकाल के लाके वो बाहर ले आया। इनके पास कोई और बात करने को नहीं है। ओ भाई डरते बता रहा क्यों, हूँ क्या रोते क्या क्यों हो? बर्दाश्त कर रहे ओ भाई हैं। तुम तो पहले रोते ही उस्मा की हो। बात सुन ले यार, ऑडियो पे है। तुम लोगों जी, जी। के रोने देख देख के हमारी ये हंसियां रोता निकल नजर जाती है। आ रहा हूँ। खुदा चलो, का मैं अपनी वास्ता है। बात यार आप इनके रोने का मजाक क्यों उड़ा रही है उस्मा बुखारी साहिबा, क्या हो गया ओ यार? भाई मैं जेल में गई थी, मुझे मैं किसी कह ने रहा रोते हूँ, देखा? बात कर ले मेरी बहन, बात हौसला कर किया लो। कर मेरे भाई, और मेरी रोता क्यों बात है? तो सुन लो ना, सारे मैं तो इसको नौजवान रोते चौथी हो यार, कैटेगरी मत बता रोया रहा करो। हूँ। हिम्मत करो ना। और इमरान खान जो है लोगों से, रजाकारों से उनकी तैयारी कराने से पहले अपने मुकदमात जो है उसके केस वापस ले लें, अपनी जमानतें वापस ले लें इमरान खान साहब। फिर किसी को कहे रजाकार को कि जी जाओ एनरोलमेंट कराओ, पर इमरान खान अपनी एनरोलमेंट तो कराए। क्यों जमानतें देते? मेरी शेख रशीद साहब क्यों जमानत दे रहे हैं? वो तो पहले कैदी होने चाहिए ना इस तहरीक के। और अच्छा होगा मोहन सलाई को बुलवाएं जरा बाहर से, और परवेज इलाही, मोहन सलाई जो है वो इमरान खान के ठीक, साथ तो जो है आप कह रही हैं जेल आपको भरो कोई तहरीक फर्क नहीं शुरू पड़ता करें। जेल भरो तहरीक से, या जेल भरो तहरीक होगी ही नहीं? आप क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको याद है, आप हर प्रोग्राम में मुझे डराते होते थे, उस्मा बुखारी साहिबा इन्होंने ये कर दिया तो आप क्या करेंगी, आप इन्होंने ये आपकी हुकूमत को चलने नहीं देना। मैं तब भी आपको क्या कहती थी, इन तिलों में तेल नहीं है। ये बेचारे ये रोंदो पार्टी जो है, कभी रोंदो पार्टी ने भी जेल भरो तक तहरीक की है। इन्हों को तो एक रात नहीं गुजारी जानी जड़ी। और जो इमरान खान जिनको चिपकलियों से डर बहुत लगता है, उनको जो है वो उनको आगे पते जाएंगे। जैसे चले, असेंबली तोड़ने अल्लाह का ये बुरा क्या टाइम पूरा किसी पे किया ना लाए, ना, मेरे साथ रहिएगा वैसे ये प्लीज भी मैडम। क्या पूरा कर ले अब एक दफा। अच्छा। भागना नहीं है, भागने नहीं देना। हुकूमत ने जी खासा मजाक उड़ाया है जेल भरो तहरीक का, इजी ले रहे हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी को। दिखाएं जी जरा क्या कह रही है।